اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ من یتخذ من دون اللہ، اتخذ یتخذ کا معنی ہوتا ہے بنا لینا، کچھ چیز کو بنانا۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادا، ایک شریک، ایک ساتھی، ایک ساجی۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا۔ یحبونہم، اور وہ لوگ ان باطل خداؤں کا اور باطل معبودوں کا اور جن کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ان باطل خداؤں سے، ان باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ایسی شدید محبت کرتے ہیں جیسی شدید محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ کل آیت نمبر 164 میں ہم نے اللہ رب العزت نے جو کمالات اپنے بیان کیے اور اپنے عجائبات اس سارے عالم میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ بیان کیے، اس کے متعلق سنا تھا۔ اب اس کے بدل میں اور جواب میں کہا جا رہا ہے ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ من یتخذ من دون اللہ، اتخذ یتخذ کا معنی ہوتا ہے بنا لینا، کچھ چیز کو بنانا۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادا، ایک شریک، ایک ساتھی، ایک ساجی۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا۔ یحبونہم، اور وہ لوگ ان باطل خداؤں کا اور باطل معبودوں کا اور جن کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ان باطل خداؤں سے، ان باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ایسی شدید محبت کرتے ہیں جیسی شدید محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر بات کیا بیان کی؟ اللہ کی محبت توحید میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف پیار کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اشد حبا للہ، صرف حبا للہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہاں اشدو کا لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے شدید، اور بہت زیادہ شدید جب ہوتا ہے کوئی معاملہ تو اس کو صرف شدید نہیں کہتے بلکہ اس میں عربی میں اشد کہتے ہیں۔ تو وہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، آدمی کے دل میں سب سے زیادہ شدید ترین اور کامل ترین محبت اگر کسی شے کی ہونی چاہیے وہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب اس سے مراد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شدید ترین کہہ کر یہ بات بھی بیان کی کہ دوسروں سے محبت ہو سکتی ہے، بیوی سے، بچوں سے، فیملی سے، کام سے، کاروبار سے، وطن سے، قوم سے، رشتہ داروں سے، لیکن شدید ترین کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب آپ اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر شدید ترین محبت کس چیز کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں محبت شدید ترین اللہ کی ہے تو پھر تو ہمیں اللہ کے ہر بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے تو ہماری زندگیوں میں کسی کو بہت شدید ترین محبت مال سے ہے، کسی کو محبت اولاد سے ہے، کسی کو محبت وطن سے ہے، کوئی تعصب پرستی میں ہے تو اس کو اپنی قوم سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت شدید ترین کہاں ہے؟ بس دعویٰ ہی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو وہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی ساتھی بنایا ہے، یہ ان مشرکین وہ
جو ساتھی بنایا ہے، جو اللہ کا شریک بنایا ہے، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الدرہم اور عبد الدینار ہلاک ہوا۔ عبد الدرہم اور عبد الدینار کون ہے؟ کچھ تو لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، لیکن وہ عبد الرحمن ہو کر بھی عبد الرحمن نہیں ہوتے۔ عبد الرحمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ لیکن وہ ہوتے ہیں عبد الدینار، دینار کا بندہ، عبد الدرہم، درہم کا بندہ، یعنی کہ وہ درہم کے، ڈالرز کے، مال و دولت کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ انہیں مال نظر آئے گا تو چاہے اللہ نے حرام کیا ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، مال آ رہا ہے، کیونکہ پریورٹیز میں خدا کی محبت ہے ہی نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، آپ کے دماغ میں عقل میں آ رہی ہے یہ کام کروں گا تو پیسے آئیں گے، تو اب بتائیے اللہ کی محبت شدید ترین ہوتی تو آپ رک جاتے، لیکن آپ کے ذہن میں مال کی محبت ہے، اس وجہ سے رب کی محبت کو معاذ اللہ آپ نے سائٹ میں کر کے عبد الدینار اور عبد الدرہم بن گئے، مال و دولت کے بندے بن گئے، اور اس طرف نکل گئے جس طرف کا اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ تو وہی بات یہاں بیان کی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں نے یا پھر مشرکین نے یا بت پرستوں نے بت بنائے تو وہ معبود ہیں، یہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت کے سوا جو دنیا داری کی جو ہے وہ ایک محبت ہے، یہ بھی ایک بت ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں کہ وطنیت بھی ایک بہت بڑا بت ہے، وطن کی محبت ہونا۔ وہ کس طریقے سے ہونا؟ کہ ایک وطن کی محبت ہونا اچھی چیز ہے، لیکن وطن کی محبت اسلام سے، شریعت سے، ان سب سے بڑھ جائے، اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، تو پھر سمجھ لیجئے پھر یہ وطن کی محبت یہ بھی ایک چھوٹا سا معبود بنا لیا گیا۔ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا کہ وطنیت بھی جو ہے ایک معبود کی حیثیت سے پہچانی جائے۔ قومیت بھی دیکھ لیجئے آپ، قومیت کے اندر بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ قوم کا آدمی ہو، علاقے کا آدمی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، آدمی بعض اوقات اس کو سپورٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ ہمارا کلمہ گو بھائی، چونکہ وہ ہماری جیسی بولی نہیں بولتا ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہماری پریورٹیز میں اسلام نہیں ہے، ہماری پریورٹیز میں علاقے ہیں، ہماری پریورٹیز میں ہماری قوم ہے، ہماری ترجیحات میں ہماری بولی ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے شدید ترین محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اور جو محبتیں اللہ کی وجہ سے ہوں گی وہ ساری محبت کمال ہے، یعنی محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ ہمیں اولاد سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ نے ان کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہمیں رسول اللہ سے محبت اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں، یہ ساری محبتیں کمال ہیں، اور جو محبتیں ایسی محبتیں ہوں جو خدا کی یاد سے دور کر دیں، وہ پھر بندے کو ہلاکت کے اندر لے کر جاتی ہیں، گمراہی میں لے کر جاتی ہیں۔ اس وجہ سے عشق حقیقی کی دولت مانگو۔ عشق حقیقی کیا ہے؟ اللہ کا عشق، خدا سے محبت۔ عشق مجازی سے اللہ ہمیں نکالے اور اپنی کامل محبت عطا کرے۔ اللہ کا فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم سے مراد یہ شرک ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی شریک بنایا، اگر یہ دیکھیں کہ اذ یرون العذاب، جب ان پر عذاب کیا جائے گا، اگر آج دنیا کے اندر ان مشرکین کو وہ منظر دکھا دیا جائے کہ قیامت کے دن کیا اللہ ان کو سزا دے گا، تو ان القوۃ للہ جمیعا، یہ آج اس منظر کو دیکھ کر یہ بات جان لیں کہ ساری کی ساری قوت اللہ کی ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، جمیعا مانے ساری کی ساری قوتیں اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ جان جائیں گے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے۔ اگر آج انہیں وہ منظر دکھا دیا جائے کہ کل تمہیں قیامت کے دن اللہ کیسی سزائیں دے گا، تو یہ سب جان جائیں گے خدا کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ تبرع، یہاں پر ایک لفظ آیا تبرع کا، ایک طبقہ ہے، اس راوزی طبقہ
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتا، وہی لفظ استعمال کیا۔ تبرہ کا معنی ہوتا ہے براعت کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ تو وہ معاذ اللہ اپنی گفتگو میں، اپنے خطابات میں، اپنی مجلسوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، ان کے متعلق ایسی باتیں، ایسی جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں جس سے وہ ان خلفائے راشدین سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ تو اظہار بیزاری کے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں ذاکر جو ہے وہ تبرہ کرتا ہے۔ تو یہاں ایک خاص طور پر یہ ورڈ بڑا یوز ہوتا ہے، وہی قرآن نے استعمال کیا، بعد میں وہاں استعمال ہونے لگا قرآن نے اس کو عربی میں، وہ عربی لفظ ہے۔ تبرہ کا معنی بیزاری کا اظہار کرنا کہ ہم ان سے معاذ اللہ بیزار ہیں، تو وہ بھی اپنے خطابات میں کرتے ہیں، تو اس نے تبرہ کہا۔ تو یہاں پر یہاں مشرکین کے لیے استبرأ الذین اتبعوا، اور جب بیزاری کا اظہار کریں گے، اعلان برات کریں گے، کون لوگ؟ کہ جن کو لیڈر اور پیشوا بنایا تھا، جن کی اتباع کی تھی، یہ جو دنیا کے اندر جن کو معبود بنا کر، ایسے گمراہ لوگوں کو پیشوا بنا کر اور ان بتوں کو پوچھ کر انہیں تمام چیزوں کا کام چلانے والا اور سارے معاملات کو حل کرنے والا سمجھا تھا ان بتوں کو، اللہ فرمائے گا کل قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ تمہیں کیا ہم نے اختیار دیا تھا؟ تمہیں جو انہوں نے پوجنا شروع کیا تو یہ کہیں گے مالک ہم نے تو نہیں کہا تھا انہیں کہ ہمیں پوجو۔ استبرأ الذین اتبعوا، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے، کن سے؟ کہ جنہوں نے دنیا میں انہیں پوجا ہوگا۔ آج جو اتنے بڑے بڑے بتوں کو پوج رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی حاجت رواں ہے، یہ بت جو ہیں یہی مشکل ہماری حل کریں گے، یہ اللہ ہماری مشکل حل نہیں کرے گا، یہ جو بت جن کو ہم پوج رہے ہیں یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے۔ تو اگر جو بتوں کو پوج رہا ہے کل قیامت کے دن یہ تمام معبودان باطلہ اپنے فالوورز سے، اپنے پوجنے والوں سے اظہار برات اور اظہار بیزاری کریں گے۔ اور وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ کہتا ہے اس دن اسباب کٹ جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ کا معنی قطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے اسباب۔ اس سے اسباب سے کیا مراد ہے؟ اس اسباب سے مراد علماء نے لکھا رشتے ہیں، یعنی جو تعلق اس معبود کے اور پوجنے والے کے درمیان ایک کنیکشن ہے۔ جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بت کا یا فلاں بھگوان کا، یہ فلاں جو ہے وہ معاذ اللہ معبودان باطلہ کا یہ ہم بڑا محبوب ہے، اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ اونچی بات ہے فلاں بت کے آگے۔ تو فرمائی جو تعلق تم جوڑ رہے ہوتے ہو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ قطع کر دیا جائے گا، کوئی تعلق وہاں کسی کا باقی نہیں بچے گا۔ اور دوسری طرف بات ایک بیان کی گئی، یہاں پر مراد رشتہ داریاں بھی ہیں۔ فرمایا جو رشتے دنیا کے اندر ہیں کہ تم پھنسو گے تو بھائی آ کر بچا لے گا، ماں آ کر بچا لے گی، باپ آ کر بچا لے گا، یہ جو رشتے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن کسی کا کوئی رشتہ محشر کے دن باقی نہیں ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُنْجِيهِ، ایک جگہ بیان فرماتا ہے قیامت کے دن وہ ہوگا آدمی چاہے گا کہ بھائی میرا بھائی لے لو، میری اولاد لے لو، میرے ماں باپ لے لو، ساری کائنات کو میرے بدلے میں لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے نے جرم کر دیا، پولیس آئی تو باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے لے جاؤ۔ بعض اوقات بیٹے کو چھپا دیا جاتا ہے اور باپ خود تھانے چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو ماں باپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اولاد پکڑی جائے، ہم بخش دیے جائیں، اور اولاد چاہ رہی ہوگی میرے بدلے پورا فیملی پکڑی جائے اور میں چھوڑ دیا جاؤں۔ ایسا نفسا نفسی کا حال، ایسی نفسا نفسی کا حال۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اب مجھے بتائیے جن بچوں کی وجہ سے، جس فیملی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر حرام آدمی کام کرے کہ یار میں اپنی فیملی کو اچھی لائف دے دوں، میں بہت اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں فیملی کو، کل قیامت کے دن وہی فیملی جس کے لیے تم نے حرام کام کیے، کل قیامت کے دن تم جواز بھی پیش نہیں کر سکو گے اس فیملی کے سامنے کہ اے اللہ میں نے ان کی وجہ سے کیا۔ وہ کہیں گے مالک ہم نے تھوڑی کہا تھا انہیں، وہ تمہاری حمایت نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ رشتے منقطع ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے مالک تو ہمیں چھوڑ دے، کیا اس نے، اس کو لے جا، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرآن نے بیان کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن
جو یہاں گہرے دوست ہوں گے دنیا میں. اللہ فرماتا الاخلا، خلیل سے نکلا ہے نا، اخلا مانے گہرا دوست، پکا دوست، بیسٹ فرینڈ. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں جو گہرے دوست ہوں گے قیامت کے دن وہ گہرے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. لیکن اللہ نے فرمایا آخری لفظ بڑا خوبصورت ہے، الا المتقین، مگر متقین، جن کی دوستیاں دنیا میں دین کی وجہ سے، جن کی دوستیاں مسجدوں کی دوستیاں، نمازوں کی دوستیاں، قرآن کی دوستیاں، وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، محشر کے دن بھی دوست ہوں گے. وہ گواہی دیں گے کہ مالک یہ تو فجر ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا، وہ کہے گا مالک یہ تو قرآن کی تلاوت ہمارے ساتھ کیا کرتا تھا. کوئی کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہوگا تو کہے گا علامہ صاحب آپ کو یاد ہے آپ فلاں دن نماز پڑھانے کے لیے وضو کر رہے تھے تو میں برتن سے پانی ڈال کر آپ کو وضو کروا رہا تھا. کوئی کہے گا کہ یہ تو میرا فلاں دوست ہے جس کے ساتھ میں حج پر گیا تھا. تو جن کی دین کی دوستیاں ہوں گی وہ یہاں بھی دوست وہاں بھی دوست. جن کی دنیا کی گناہوں کی حرام کی دوستیاں ہوں گی تو پلانے والا جو روزانہ ہر ہفتے کسی کو ایک بہت مہنگی شراب کی بوتل گفٹ کرتا ہے دوست کو اور کہتا ہے تجھے معلوم ہے یہ اتنے $100,000 کی ہے لیکن تو میرا یار ہے اس وجہ سے میں تجھے ہر ہفتے فری میں پلاتا ہوں. لیکن کل قیامت کے دن یہ دوست یہ نہیں کہے گا کہ مالک ہم دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں اور ہم ہمارا یہاں بھی یارانہ. وہ فوراً یہ کہے گا مالک میں نہیں کرتا تھا، سارا کام مجھ سے اس نے کروایا. وہ بندہ اس پہ الزام ڈالے گا، وہ بندہ اس پہ الزام ڈالے گا. جو یہاں گہرے دوست ہوں گے قرآن کہے گا قیامت کے دن وہ گہرے دشمن ہوں گے. تو دین کی دوستیاں بنائی، مسجدوں کی دوستیاں بنائی، قرآن و حدیث کی دوستیاں بنائی. کچھ نہیں رکھا دنیا میں، فانی ہے. یہ دنیا کی حقیقت آدمی کو قبر میں جانے کے بعد احساس ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی جو مفاد کی دوستیاں ہیں، یہ مفاد کے جو رشتے ہیں، اللہ کی محبت کے تحت دوستی کرو. میں نے جو کہا حضور علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. کسی سے ہمارا تعلق جڑے گا اللہ کے لیے جڑے گا، کسی سے تعلق توڑیں گے اللہ کے لیے توڑیں گے. اللہ اس کے رسول جو ہیں ہمارے لیے معیار ہے. آخری بات کرتے ہیں پھر رکوع مکمل ہوتا ہے. فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ. اب دیکھیے اللہ اکبر، کیا حسرت ہے. اللہ ہم سب کو پناہ نصیب کرے. وقال الذین اتبعوا، اب جب وہ دیکھیں گے بتوں نے اور جن کو ہم نے دنیا پیشوا مانا انہوں نے ہم سے بیزاری کر دی. یعنی زندگی بھر آپ ایک آدمی پر بھروسہ کریں اور جب مشکل وقت آپ پر پڑے وہ فوراً کہے بھائی میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے. یہی تو ہوگا مشرکین کے ساتھ کہ زندگی بھر جن کے لیے بہت بڑے بڑے ٹیمپل بنا دیے، مندر بنا دیے، عبادت گاہ بنا دیے، ڈونیشن دے دیے، چندے دے دیے، جن کو معبود مانا اللہ کے سوا، جن کو سمجھا کہ یہی معبود ہے، قیامت کے دن اچانک سے جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے مالک ہمارا کوئی تعلق نہیں سے. اب سوچیے حضرت، تو وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ. اور وہ کہیں گے جنہوں نے پوجا تھا، اتباع کی تھی، کہ لو ان لنا کرۃ، اے اللہ تو اگر ایک اور مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو دنیا میں جا کر ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کریں گے جس طرح آج انہوں نے ہمارے ساتھ بیزاری اختیار کی ہے. جس طرح انہوں نے ہمارے سے ہاتھ اٹھا لیے، ہمیں وڈرا ہو گئے ہمارے معاملے سے، فنتبرأ منہم، ہم بھی پھر دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، دوبارہ موقع دے دے، دنیا میں جا کر ہم دوبارہ جو ہے وہ ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور اعلان برات کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کے اعمال کو ان پر حسرت کے ساتھ، دنیا میں کہاں سے آئے تھے. اور پھر آگے فرمایا جو کہہ رہے ہیں دوبارہ تیبارہ چانس، وما ہم بخارجین من النار، خارجین مانے نکالنا، وما ہم بخارجین من النار، اب انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. اب موقع نہیں، یہ موقع ہے، یہ اس وقت سانسیں چل رہی ہیں، ابھی موقع ہے. اللہ سے محبت کرو، شدید ترین کرو، اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ اور اللہ کو ہی احکم الحاکمین مانو اور ہر چیز کے معاملے پر اسی پر توکل کرو. کائن میں جو میں عرض بار بار کرتا ہوں، ایسا کامل توکل ہو کہ سوئی سے لے کر جہاز تک وہی دے گا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے. ایسا توکل کامل ہو کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن میرا رب مجھے عزت دینا چاہے
تو دنیا کے اندر کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس بات پر ایمان کامل ہو۔ اللہ ایسا توکل مجھے اور آپ کو نصیب کرے، اللہ ایسی روحانیت اور ایسی نورانیت ہمیں ایمان کی عطا کر دے۔ اور جو قرآن نے جو یہاں بیان کیا، کتنی خوبصورت بات، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں ابھی تک ہم اس ویسے ایمان والے بنے ہی نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ابھی تو ہم اس ایمان کے درجے پہنچے ہی نہیں ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہمارا ایمان تو کمزور ایمان ہے، کیا عمل ہے، کیا پلے ہمارے، کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف نمازیں بھی ہیں تو صرف ٹکر ہی سمجھ لیجیے آپ۔ وہ سجدے کی لذت جو ولیوں نے محسوس کی، جو صحابہ نے محسوس کی، ہم نے تو زندگی میں ابھی تک محسوس نہیں کی۔ اللہ ہمیں ایسا کامل سجدہ نصیب کرے جیسا صحابہ نے کیا، جیسا اس کے پاک بندوں نے کیا۔ اور جو قرآن نے جن ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کی کہ وہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ ایسی کامل محبت ہمارے دل میں اللہ کی عطا کر دے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، دنیا کی، مال کی، دولت کی یہ محبت نکالے، اور کامل ہمارے دل میں اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی، مال کی، دولت کی محبت اگر نکل گئی اور اللہ رسول کی محبت آ گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا دور بھاگے گی۔ جس کا دل اللہ اور اس کی محبت سے لبریز ہو جاتا تو پھر دنیا دل میں نہیں رہتی ہے، پھر دنیا قدموں میں رہتی ہے، پھر مال و دولت قدموں میں رہتا ہے۔ جب وہ جہاں چاہے جیسے چاہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، فالله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اشفي امراضنا يا شافي الامراض، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔